نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا بیان، آج ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث نمبر ابھی قرآن کی کچھ آیتیں پھر حدیث اس کے مطابق ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ اس کتاب میں امام نووی کی کتاب ہے، تو انہوں نے قرآن کی کچھ آیات بتائی ہے یہاں پر جس میں صبر کے بارے میں ہے۔ تو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، کوئی مجھے بتائے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو صبر کرو دشمن کے مقابلے میں۔ جب اصبروا جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ ہے، اصبروا اور صابروا، تو کون سا دشمن کا مقابلہ ہے دونوں میں سے؟ جب جنگ ہو رہی ہو، جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں تو اس کو اصبروا ثابت قدمی اصبروا تو ہمیں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے دے ہیں رہا ہے، لیکن صبر صابرو ہے جنگ کے مقابلے، دشمن کے جنگ کے مقابلے میں موقع ڈٹ پر، جانا نا۔ جنگ کے موقع ہاں، تو صابروا میں دیکھیے صابروا کا وزن ایسا ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا یہ بھی صحیح ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرنا، اور ظاہر ہے اس میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جو صابروا کا جو لفظ ہے اس میں شراکت، یعنی کہ ایک سے زیادہ جمع ہے نا، ہاں ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ لوگ، واو الف ہے نا۔ نہیں یہ جمع اس لحاظ سے تو ہے، مگر صابروا جو بناوٹ ہے اس کے لحاظ سے کوئی کام، یہ اسم فعل امر ہے شاید، ہاں ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ نہیں لوگ، فعل امر ہے، یہ فعل امر صابرو۔ صابروا بھی فعل عمل ہے اور اصبروا بھی، ٹھیک ہے، دونوں جی فعل عمل ہے۔ مگر جو وزن ہے نا، جو اس صابروا کا، دیکھیے صابرہ سے دونوں بنے ہیں نا، تو صابروا کا جو وزن ہے نا، جو باب ہے اس کا، اس میں شراکت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک کام، کوئی ایسا کام جس میں ایک سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ ہاں مطلب یہ کہ جمع کا صیغہ اس لحاظ سے نہیں، بلکہ اس عمل ایسا ہو جس عمل پر، جیسے مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہے، تو جنگ میں انسان کے دو سائڈز ہوتی ہے نا، دونوں سائڈ سے معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور جنگ میں بہت سے مسلمان جیسے اب ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان جنگ میں صبر کی صبر تلقین، سے کام لیں، ثابت قدم رہے، ثابت قدمی کی تلقین دے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے سے جم کے رہیں، جمے رہیں، جمے رہیں دشمن کے کے مقابلے سامنے کمزور نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ جی۔ اور اصبروا میں ہمیں صبر کے لیے، تو ہم صبر کس طرح سے کرنا پڑتا ہے، ہم کو کتنے قسم میں صبر کی 3 اقسام ہیں۔ 3 اقسام ہیں۔ ایک تو مصائب علل مصائب، ایک اطاعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، علل مصائب، اور جیسے نماز روزہ، یہ علل اطاعت۔ پہلے تینوں نام لے لیں، اس کے بعد وضاحت کریں تو زیادہ کلیئر سمجھ آئے گا۔ علل اطاعت ہے پہلا تو، اور دوسرا علل آہی، انل آسی، انل آسی، علل آسی، اور تیسرا علل مصائب۔ ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں اطاعت پر صبر کیا ہوتا ہے، آپ کوئی مجھے یہ بتائے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کام بتائے ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمارا نفس اگر تیار نہیں ہے، لیکن ہم کو وہ کرنے ہیں، اس پر ہم صبر جیسے کرنا پڑے گا ہم، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صحیح ماشاء اللہ، حلال حرام ہے، حلال حرام۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یعنی عبادات جو بھی ہم پر واجب ہے، ہمارے اوپر فرض ہیں، ان عبادات پر انسان صبر کرنے سب جمع رہے، ٹھیک ہے، ان عبادات کے کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے پھر بھی وہ جم کر وہ عبادات کو نہ چھوڑے۔ اچھا، آپ صبر انل معاصی، اس میں یہ کہ جو بھی بات کو منع کیا گیا ہے اس سے رکیں، مومن کو ان چیزوں سے رکنا ہے۔ ہاں یعنی کہ جو
गुनाह के काम है, अल्लाह काम के है नाफरमानी उससे के रुकना है। काम है, उनसे रुकना। अच्छा, फिर तीसरा कौन सा सबर है? अलल अलल मसाइब, मसाइब, अलल यानी मसाइब। किसी जो काम भी को परेशानी या मुश्किलात आ रही हैं उस पर भी सब्र करे इंसान। मुसीबत और आजमाइश में आजमाइश पर सब्र करे। नुकसान हो रहा है हाँ, जान माल में, सही तो ऐसी जान से माल में। सही। अच्छा, अब हम अगली उस पे चलते हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व-नक्सिम मिनल अम्वाल वल-अनफुस वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं? ये मसाइब के ऊपर है कि जो तुम्हारे ऊपर मुश्किलें आए उस पर सब्र करने का है। उसमें हर चीज आ आजमाएगा अल्लाह जाती है, ताला, खौफ आता इंसान है, को भूख आती है, खौफ मालों से, का भूख से। जानों का नुकसान, ये सब में सब्र करना है। आजमाइश है ना ये, नबलुआकुम आजमाइश, जब अल्लाह आजमाइश में आजमाएगा तुम्हें डालेगा अल्लाह ताला, भूख से, भूख से, माल से, जान से। तो अगर मिसाल के तौर पर माल से आजमाइश किस किस तरह से हो सकती है? जैसे हम किसी को माल में सदका कमी करना मदद कर चाहे, रहे हैं, मदद करना चाहे, हम सोच रहे हैं कि ज़कात शायद और हम गरीब हो सदकात और जाएंगे, माल ज़कात कम और हो जाएगा। ज़कात और जैसे सदकात कि देने से माल नुकसान नहीं होता बज़ाहिर है, कम होता है। ये सिर्फ नुकसान होता है जब भी आजमाइश होती है, या नफा होने पर भी आजमाइश होती है? यानी माल मिलने पर आजमाइश होती है? दोनों में, दोनों में होने बहुत पर भी ज्यादा आजमाइश। दौलत जी, पे भी आजमाइश है और कि अल्लाह कमी पे देकर भी भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। आजमाता है। माशाल्लाह। यानी कि आजमाइश का यहाँ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माल चला जाए तो इंसान सब्र करे, बल्कि जब माल बहुत ज्यादा मिले उसके पास फरावानी हो, उस वक्त भी सब्र। कौन सा उस वक्त तो ज्यादा लोग खौफ में ही रहते हैं ज्यादातर। कौन सा सब्र ज्यादा मुश्किल, कौन सी आजमाइश ज्यादा मुश्किल है? जब माल मिलता है जब, या मिलता है, मिलने जब वाली मिलता है, जब जब मिलता है, मिलता है अल्लाह ताला को भूल जाता है इंसान। हाँ, जब इंसान के पास बहुत फरावानी होती है तो वो खुद कफील समझता है खुद को, नहीं, फिर उसको खुद को भी बेचैनी रहती है, और माल की मोहब्बत डर रहता है रहती उसको कि डर कहीं रहता है। वापस खो ना जाए। हाँ, जितना ज्यादा माल उतना दिल तंग होता जाता है और वो माल को बुखल पे उतर आता है, बुखल पे, और दूसरा माल फखर आ जाता है इसको। हाँ, तकब्बुर आ जाता है। तकब्बुर, गुरूर। तो गोया के माल का होना जो है वो ज्यादा बड़ी आजमाइश है, ठीक है? क्योंकि इंसान देखिए, माल चला गया तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें चले जाने में सब्र करने में क्या है? जब माल चला जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें सब्र क्या किस तरह होता है? लेकिन उसमें एक कुदरती अमल क्या होता है? जब इंसान का माल चला गया तो कुदरती तौर पर इंसान परेशानी वो तो रहती समझता है है ना, कि अब मेरे माल में कमी हो गई है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस। को हाँ, तो जो अल्लाह की तरफ परेशानी आ समझे, जाती, परेशान हो अल्लाह रहता की है। तरफ से समझे कि ये परेशानी है। अगर इंसान अल्लाह की तरफ से नहीं समझता तो इसके अंदर एक क्या होता है कि इसके अंदर परेशानी, खौफ, परेशानी आ जाती, और खौफ इसका आ जाता है। जो मतलब पहले था कि मेरे पास बड़ा माल है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, वो कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो उस पे अब दो तरीके हैं, या तो मस्बत और मनफी, दो तरीके कौन से हो सकते हैं जब माल चला जाए? तो या तो इंसान वावेला मचाए और शिकायतें करे और ये सब करे, या फिर सब्र से काम ले, सब्र, अल्लाह सुकून ताला से की बैठ तरफ जाए, से। अपने ईमान को मजबूत रखे ना, मजबूत कि करे। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। बिल्कुल, माशाल्लाह। यानी अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करके सब्र करे और बर्दाश्त करे और अल्लाह से दुआ करता रहे और वावेला ना करे, ठीक है? और शिकायतें और अल्लाह पर इल्जामात ना लगाए कि देखो अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया, अल्लाह ने मुझसे ले लिया, मेरी नेमतें अल्लाह ने छीन ली मुझसे। तो ये दोनों तरह के सब्र हैं। अच्छा, अब देखिए खौफ और जू, तो खौफ किस किस तरफ का होता है, किस किस तरह का हो सकता है? मुस्तकबिल के बारे में मुस्तकबिल का भी खौफ होता है। नहीं, लेकिन शैतान खौफ पैदा कर इंसान देता के है। तौर पर कब खौफ महसूस करता है इंसान, जिस पर इसे सब्र करना चाहिए? ज्यादातर तो वो दुश्मन का खौफ, दुश्मन का बीमारी खौफ, में और मुस्तकबिल, इसमें
مال کیا کے کھو جانے سے ہی خوف آتا ہے مال کے نا کھو لوگوں جانے کو۔ گناہ کرنے سے اچھا ایمان کا خوف ہوتا ہے، ایمان کا، ایمان کے ایمان جانے کا چلے خوف جائے، ہو سکتا ہے، ایمان کے جانے چلے جانے کا خوف۔ صدقہ کرتے وقت مال کے کم ہونے کا خوف ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ہاں جی ہوتا ہے ہوتا نا؟ ہے، صدقہ کہ کرنے سے کمی ہو مال جائے گی، کمی ختم ہو ہو جائے جائے گی۔ گا، جائے دشمن گی۔ کا خوف گناہ میں کرنے بھی کا۔ لگتا ہے کہ تم نے تو اتنا سارا صدقہ کر دیا، تم تو بالکل مال ختم کر دو گے اپنا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری تو اس خوف، وہ خوف بھی آزمائش ہوتا ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا دل ہے۔ میں ڈالتا ہے، جی۔ اچھا، اور پھر ثمرات کا کیا مطلب ہے؟ ثمرات مطلب بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، جو لوگ اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، پھلوں میں کھیتی کمی، باڑی میں پھلوں میں کمی کرنی پڑتی ہے، جو پھل آتے ہیں تو ان میں سے کچھ ان صدقہ کو کرنا دینا پڑتا پڑتا ہے نا 10% فصل کچھ ایسے۔ فصل خراب ہو فصل جاتی فصل جب تیار ہوتی ہے تو ان کو دسواں وہ دینا پڑتا ہے اس میں سے، پانچواں حصہ دینا پڑتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ثمرات میں کمی ہوتی ہے، مگر اس رہتی ہے، انسان کیسے؟ اس کا خوف رہتا ہے ان کو۔ اس کا خوف ہوتا ہے، ہاں ماشاء اللہ، اولاد بھی ثمر ہوتی ہے۔ اولاد بھی ثمر ہے۔ اچھا، کبھی ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کوئی چیز ہم جائز چیز ہے، ہم اس کو حاصل کرنے میں بہت محنت کی ہم نے، پھر بھی اور نہ، نہیں ہوئی، تو یہ ثمرات کی کمی ہوئی کہ اگر ہم نے محنت کی، جی۔ ہم نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کی، بہت کچھ اچھے کام کیے، لیکن آخر میں ہم اکیلے رہ گئے، نہ کسی نے ہم کو اپریشیٹ کیا، نہ کچھ، تو یہ کس طرح کی کمی ہے؟ یہ ایسی کمی کیسی کمی ہے؟ محنت کا، ثمرات کی، محنت آپ کو ثمرات اجر کی نہیں ملتا، اجر کی کمی۔ آپ کی محنت کا پھل ہی نہیں ملا، آپ نے محنت کر کے گھر کو سنوارا، سب کے لیے قربانیاں دی، آپ نے بچوں کو اچھی طرح پالا، اب پتہ چلا سب اپنے اپنے راہ پر چلے گئے اور آپ اکیلے رہ گئے۔ تو اس پہ بھی صبر ہی کرنا ہے۔ صبر ہی کرنا ہے، ہاں، کہ اللہ ہمیں دے گا۔ اس میں بھی انسان کو یہی سوچنا چاہیے نا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے۔ ہاں صحیح۔ بالکل، دیکھیے انسان، یہ بھی بڑی مشکل آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس پر صبر کیسے آ سکتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ٹھیک ہے، مجھے ذاتی طور پر کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، مگر میری یہ انسان، میرا فرض تھا نا، جو مجھ پہ فرض تھا تو میں نے پورا کیا۔ میں نے جو اللہ محنت تعالیٰ کی دوسروں طرف کے لیے سے کی، اللہ مجھے اجر دے گا۔ اللہ اللہ دے گا۔ تعالیٰ تو اجر دے گا، جی۔ تو دنیا لیکن میں گھر بار سنوارنے میں، بچوں کو پالنے میں، تو یہ تو ہماری اپنی کیا کہنا چاہیے، ہمارا فرض ہوتا ہے نا۔ فرض ہوتا ہے، لیکن جب لیکن پھر بھی ایک رہ جاتا ہے آخر میں، تو وہ جو دکھ ہوتا ہے اس پر انسان کیسے صبر کرے کہ میں نے جو کچھ کیا، مجھے انشاءاللہ اللہ اس کا تعالیٰ اجر اللہ ہی دے گا۔ اللہ اجر دے گا، جی، آخرت میں۔ اچھا، پھر اب اگلی آیت ہے تو بشر صابرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر میں کہ خوشخبری، بشارت دے دو صبر کرنے صبر والوں کو کرنے والوں خوشخبری کو، دے دو، صبر کرنے والوں کو بے حساب ان کو جنت میں خوشخبری ہے۔ بغیر حساب کتاب بغیر کو حساب کے ان کا اجر ملے گا۔ پتہ چلے گا انشاءاللہ اگلی آیت میں۔ یہ دیکھیے صابرین، یہاں پر جو صابرین، بشر صابرین، تو علماء نے اس پر بات کی ہے کہ یہ صبر بڑی قسموں کے آئے، تو یہ ان ساری چیزوں پر جس نے صحیح طریقہ اپنایا تو وہ صابر ہے اور اس کو بہتر اجر دے گا۔ اچھا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جی، ان کہ کو اللہ بغیر تعالیٰ جنہوں حساب نے کے، صبر کیا اس کو پورا اجر دے گا بے حساب۔ بغیر بے حساب حساب کے ہی جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں پہ سب صابروں کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے نہیں۔ صابرون، ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو رنج و غم سے میں صبر کرتے مگر ہیں۔ جب صابر جو ہیں وہ تو سب انہوں نے نیکی کام کیے نا، سب جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہی سب کچھ، جنہوں نے صبر تو کیا۔ ان کا بغیر حساب کے ہی اجر ہوگا نا۔ تو دیکھیے اب جیسے مثال کے طور پر ہر انسان کی ڈیفرنٹ وہ ہوتی ہے، کوئی نمازوں میں بہت اچھی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی نمازوں کا اسے اجر کیسے دیا جائے گا آخرت میں؟
उसे नूर रखा होगा। तोला जाएगा उसके। इंशाल्लाह तोला जाएगा, ठीक है। इसी तरह सदका किया होगा उसका सबर तोला, उसका भी तोला जाएगा। सब तोला जाएगा, जो सब सदका सबर किया नमाज होगा, सब सबर किया होगा, उनको तोल के अजर नहीं देगा अल्लाह, बल्कि बेहिसाब देगा। बेहिसाब कर देगा। बगैर तोले मिलेगा जब उनको अजर। सारा अजर मिलेगा तो क्या कोई हसरत करेगा उस दिन? हाँ, कि काश हमें भी कोई ऐसा रंज मिलता है जो हम सबर करते। इंशाल्लाह उस वक्त जिनको दुनिया में बड़ी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार ली, उनको बड़ी हसरत होगी कि देखो जिनको अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं मिली, उनको सबर किया उन्होंने, तो उनको अल्लाह ने कितना अजर दिया। काश हमको उनमें शामिल होते ये शामिल होते तीर वाले। दुनिया में अल्लाह ने हमें भी इस तरह कमी दी होती तो हमें भी आज ये अजर मिलता, क्योंकि मिलता। अल्लाह ने ये सूरह वल असर में बता दिया ना अल्लाह ताला ने। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंसान क्यों आखिरत में हसरत करेगा कि मुझे दुनिया में तकलीफ मिल जाती वो ज्यादा बेहतर होती, कि दुनिया और आखिरत के लिहाज से हमारा जो टाइम लाइन है वो क्या है, यानी दुनिया आखिरत के मुकाबले में दुनिया का एक दिन वहाँ के नहीं, हजार। लेकिन दुनिया की जिंदगी हमें किसी ने 100 साल जिंदा रहा, ठीक है, तो क्या फिर भी वो आखिरत की जिंदगी से लंबी जिंदगी है? नहीं, आखिरत की आखिरत जिंदगी की तो तो हमेशा की है ना, तो इसलिए हम ख्वाहिश करेंगे। हाँ, क्योंकि वो फॉरएवर की जिंदगी है, ये तो 4 दिन की जिंदगी। फिर दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं वो आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ भी नहीं, जीरो। अच्छा, अब अगली आयत है वलमन सबर वगफरा इन ज़ालिका लिमन लमिन आज़मिल उमूर। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? जिसने मगफरत मांगी और सबर किया, तो अब आयत भूल रही है लेकिन उसका फिर इन translation ज़ालिका लमिन आज़मिल उमूर, तो यहाँ पर अल्लाह ताला किस हर इबादत गुजार को नीति के मुताबिक अजर सवाब दिया जाए। किसी आयत का तर्जुमा समझ आ रहा है? वलमन सबरा, इसका इतने का कितना मतलब? जिसने सबर किया माशाल्लाह। वगफरा, और माफ मग़फ़िरत किया। माफ किया, माफ किया। हाँ माफ किया, ओके, गफरा का मतलब माफ करना, इस्तगफिरा का मतलब माफी मांगना ये। माफी मांगना, ठीक है। तो जिसने माफ किया, जिसने सबर किया, फिर इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर, तो अब ये देखिए बहुत हिम्मत का कोई काम। जालिम किसी पर जुल्म करता है। सही, मैम इसका मतलब है कि अलबत्ता ये बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। हाँ, बहुत हिम्मत का काम है ये अल्लाह ताला को एहसास है कि मेरे बंदों को जब कोई तकलीफ देगा, कोई उनके साथ बुरा सलूक करेगा तो उसके लिए आसान नहीं होगा सब्र करना, ठीक है, मगर और माफ अगर करना भी सब्र आसान कर है। देगा और वो माफ कर देगा तो ये बहुत ही बड़ी हिम्मत बात होगी, बहुत ही मुस्तकिल अजीम। मिजाजी का काम है। हाँ, अच्छा, तो फिर क्या हमें हर वक्त माफी कर देना चाहिए सबको? नहीं, नहीं, जो बहुत अगर वो जिसको निदामत में देखे, है, अगर वो बहुत जुल्म कर रहा है और उसका जुल्म बढ़ता ही जाएगा हमारे खामोश रहने से, तो उसको माफ नहीं करना चाहिए। सही से बात। बदला। वरना तो उसकी आदत हो जाएगी माफ करने से ये बंदा बिगड़ता ही चला जाएगा, तो फिर और माफ। वो आदत बना लेगा दूसरों को तकलीफ देने की। लेकिन अगर हमें पता है कि बंदा को एहसास हो गया, उसने जुल्म तो किया मगर अब इसे एहसास हो गया, अब वो नदामत महसूस कर रहा है, फिर उसको माफ करना, उसको माफ कर देना माफ पसंद है। कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर अगली आयत है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अब ये क्या क्या कहा है? जब कोई मुश्किल परेशानी आए फौरन नमाज नमाज और पढ़ना चाहिए। नमाज से सबर मदद मांगो, मांगना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। मदद और मांगनी सबर चाहिए। और नमाज से मदद मांगनी चाहिए। सही, माशाल्लाह। यानी कि जब सबर करना मुश्किल लगे तो अल्लाह से फौरन कैसे मदद मांगो? नमाज पढ़ के। नमाज नफिल 2 रकात अल्लाह को नफिल। याद करें फौरन। बिल्कुल। और देखिए ये चीजें ना
بہت فائدہ اس سے ہوتا ہے، مگر یہ یاد نہیں رہتی، شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے. جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ ہمیں صبر دے، مگر ہمیں نماز کا خیال بہت کم آتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ فوراً نماز پڑھتے تھے نماز جب کوئی پڑھتے پریشانی، تھے جیسے ہی کوئی پریشانی آتی تھی. نفلی نماز جو ہے وہ نفلی نماز. فوراً پڑھنے سے بہت ہی انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اگلی آیت ہے وَلَنَبْلَوُنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمائیں گے یہاں تک کہ آگے کیا تھی آیت؟ ہم جان لیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اچھا، یہاں پر تاکید کوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس بات میں؟ جہاد جہاد کے میم جہاد لام کے میں وقت یہاں پر کتنی تاکیدیں کون بتائے گا؟ ہاتھ کی ہے میم لام آیت زیدی سامنے نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں چل رہا. اور نون کے اوپر جو شرط ہے وہ آپ کو بھی ہے. نظر آ رہا ہے نسیم؟ میں اور تو لام تاکید. کیا ہے؟ ہاں، اسکرین شیئر میم کیا؟ لام تاکید ہے، نون مشدد ہے. ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. تو ہم دیکھیں ضرور لام بضرور تاکید تمہیں آزمائیں گے. آزمائیں گے، آزمائیں گے. اور نون تاکید، دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور قسم، ٹھیک ہے، یعنی جی واہ قسم. ہم ضرور آزمائیں گے. ضرور بس ضرور اللہ ضرور ضرور. کیسے آزمائے گا؟ حتیٰ، حتیٰ کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک یہاں تک کہ یہاں تم تک یہاں تک کہ حرف جر ہے. نعلم، یہ کیا ہے؟ ہم جان لیں. ہم جان فعل مضارع. کون تاکہ جان؟ یہاں ہم تک جان کہ لیں ہم گا. جان لیں. تم جان لو. کم آیا نا تم. عالم ہے. نون تم تو ہم نون میم ہم نون کی وجہ سے نون ہے مطلب تو ہے ہم. ہم ہے نا. ہاں، ہم ہم جان، ہم ہم تمہیں جان لیں، آزمائیں یعنی گے اللہ ضرور. تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. یہاں کون ہے تک کہ یہاں پر؟ ہم نعلم ہم جان لیں. تو یہ ہم کون، مطلب کون ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جب تک جان لے کہ مجاہد کون ہے تم میں اور سے، صبر کرنے والا کو. صبر کرنے کون والے. ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جان لیں جب تک ہم آزمائیں گے تم کو. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب ایک پتہ ایک ہے، چیز کا مگر پتہ ہے. بندے کی آزمائش ہوتی ہے اس میں. بندے کی حرکتوں کو دیکھ کے ایمان کا ثبوت دینا پڑتا ہے. تو جب اس کی صداقت تو ظاہر زبان سے خالی نہیں ہوتی نا، انسان کے وہ عمل سے عمل بھی کرتا ہے. عمل سے عمل دیکھتا کرنا ہے وہ. ہوتا ہے. تو انسان اپنے عمل سے جب تک اپنی نیت اور عمل سے، ارادے سے جب تک یہ ثابت نہ کر دے، اللہ جب تک آزمائے گا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ کون سی دو باتوں کے لیے یہاں پر آزما رہا ہے؟ جہاد اور جہاد صبر. میں صبر کرنے پر. جہاد میں صبر. تو جہاد میں تو ظاہر ہے کہ جہاد میں تو بہت بڑا صبر ہوتا ہے. تو کیا جہاد صرف کافروں سے لڑنا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں، جہاد اپنے جو ہے وہ نفس کے ہر ساتھ بھی جہاد نماز ہوتا ہے. میں بھی ایک طرح کا جہاد ہی ہے. صبر کرنا. نفس کا کے ساتھ جہاد بھی. کو ہمیں اپنے ہر نفس پر انسان کو سب سے بڑا جہاد تو نفس پہ قابو ہے. ہر لمحہ ہمیں اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے، اس پر چیک رکھنا ہے. اگر جو انسان، دیکھیں بعض اوقات انسان سینسیٹیو ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سوچتا رہتا ہے میں نے کہاں غلط کیا، میں نے کہاں غلط کیا. اس کے مقابلے میں بعض لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے میں نے کہاں غلط کیا. وہ اگر سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ سامنے والے نے کیا غلط کیا. ٹھیک ہے، تو اصل جہاد کیا چیز ہے؟ کہ اپنے آپ کو پہلے اپنے دیکھنا نفس کو اپنے آپ کو چیک کرنا. قابو میں رکھنا ہے. انسان اپنی، دیکھیں کبھی بھی معاملات اپنی غلطیوں پہ غور کرنا ہے. ہاں، جب تک ہم محاسبہ کرنا ہے غلطیوں کو اپنا. نہیں ڈھونڈیں گے جب تک معاملہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپنا محاصرہ کرنا ہے. اپنا محاسبہ محاسبہ پھر کرنا. محاسبہ، سوری. اچھا، میں نے اب جب سبق میں ایک مثال دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے حضرت کس- عمر، جو ان کو حضرت عمر کو کوئی
بہت بد زبانی کر رہا تھا، تو جب حضرت ابو بکر ابو بکر صدیق، ہاں، تو انہوں نے ان کو جواب دینا کافی شروع دیر کیا، تک تو تو سنتے وہاں رہے، سے وہ پھر ہٹ انہوں گئے۔ نے ہاں صحیح، ماشاء اللہ۔ تو جب کوئی لیکن ہمیں گالیاں دے رہا ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، تو خاموشی بہتر ہے۔ اس میں بھی صبر کیا تھوڑا فائدہ اور، ہوتا ہے؟ اس کو خاموش رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ ایک فرشتے آپ کے جو جواب ہوتا ہے دیتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے جواب دیتے ہیں، لیکن تو جب جو آپ گالیاں بولیں تو دے پھر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا برا اثر اس کے اوپر فرشتے ڈالے ہوتے ہیں، یعنی اس کو ریفلیکٹ اسی کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ برے الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا برا اثر اسی پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بھی گالیاں دیتے ہیں سامنے تو پھر کیا ہوتا تو ہے؟ فرشتہ چلا جاتا ہے، پھر فرشتے چلے برابر جاتا ہے صحیح، ایک بالکل طرح سے۔ معاملہ خراب بھی ہوتا ہے، کیونکہ پھر شیطان آ جاتا ہے، فرشتے چلے جاتے ہیں بیچ اور میں، شیطان بڑھ جاتا ہے۔ تو اور زیادہ اکساتا ہے اور نا۔ یہ حقیقت ہے ویسے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کو یاد رکھنے کی، کیونکہ یہ سارے صبر کے معاملے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کیونکہ ایک کو دم آپ کو غصہ آ جائے گا اور وہ آپ سب ضائع کر دیتے ہیں۔ نہیں، بالکل۔ تو ہمیشہ اللہ ہمیں یہ اتنی اچھی باتیں ہیں، کہ اتنی اللہ نے ہمیں سمجھایا نا، کتنی پیاری باتیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی بھی توفیق دے، اور جب موقع ہو تو ہمیں اس پر عمل تب کرنے ہم کی۔ اس پہ عمل کریں، کرنے کی آمین۔ اچھا، آمین۔ میم آمین۔ میں اس پہ دو باتیں کہنا چاہ رہی تھی۔ جی، ایک تو یہ کہ چلے اپنے غصے پہ تو ویسے ہی ہمیں ہوش نہیں ہوتا، ہاں، میں نے آزمایا ہے کہ سامنے والے کو غصہ ہو نا تو آپ تعوذ پڑھیں، خاص طور پہ وہ والا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میم آپ پڑھتے رہو ہلکی ہلکی آواز میں کہتی ہوں جتنا بھی، تو ہاں، میں حیران ہو جاتی ہوں، اتنا اگلے کا غصہ ہوتا ہے، اچانک وہ بات بدل دیتے ہیں صحیح، کہ میں اس لیے ناراض ہو رہا ہوں کہ بھئی بچوں کو کہ آپ کے فائدے کی، یعنی میں حیران ہو جاتی ہوں۔ اور دوسرا یہ جس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ جان لے، تو بیسکلی ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے میں اپنی ذات کی بات کروں تو میں سوچتی ہوں میں نے غیبت بالکل چھوڑ دی، لیکن جیسے کہیں بات آتی ہے، ہم دو اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی تیسرے نے کوئی غلطی کی ہے تو فوراً غیبت کرتے ہیں، تو ہمیں خود بھی پتہ چل جاتا ہے ہم کتنے صابر ہیں، یہ سب تک پہنچے ہیں اپنے صبر پہ۔ یہ یہ جو تو ہے نا، جو آپ نے پہلی بات کہی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ سے جھگڑا بڑھتا کیوں ہے کہ شیطان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دونوں طرف سے گرما گرم ہو گئی تو پھر فرشتے تو نہیں رہتے، پھر شیطان ہی رہتا ہے، اور شیطان پھر ہمیں خوب لڑاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس وقت ہم شیطان کے شر سے خود کو فوراً سے دعا مانگ لیں کہ اللہ سے، اور یہ جو دعا ہے نا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الرجیم، ونفخہ ونفثہ، یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ تعوذ جو ہے، یہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم یہ اسی کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب کو یاد ہے یہ والا تعوذ؟ نہیں نہیں نہیں، جو آپ نے وہ بھیجی تو تھی نا اللہ ابھی، لیکن وہ نماز کا جب وہ ہمیں یاد سکھایا تھا تو آپ کو یہ سکھایا تھا کہ یہ والا تعوذ نماز کے اندر پڑھنے کا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو یاد نہیں رہا تو میں دوبارہ بھیج دوں گی، بیکاز یہ تو آپ نے جو 4 بھیجی تھی نا ابھی 3، وہ تو روز ہی تو پڑھ اس رہی میں، ہوں میں۔ ہاں اس میں بھی روز اسی میں ہے نا یہ؟ مجھے یہ یاد نہیں ہے، میں نہیں، نے اس میں یہ نہیں ہے، اعوذ اس میں باللہ نہیں ہے۔ والی میں نے نہیں ہے، جو اعوذ بھیجی تھی باللہ وہ دعا تو کسی اور مقصد سے بھیجی تھی، وہ تو جب آپ تشہد کے بعد ہاں، پڑھنا، تشہد کے بعد کی تشہد دعا، میں بیٹھتے ہیں جب، یہ ہاں، جو ہے سلام نا، پھیرنے سے اعوذ پہلے کی باللہ دعائیں، اعوذ باللہ سلام السمیع، پھیرنے سے پہلے کی دعائیں۔ ہاں، اچھا یہ بھیج دیں نسیمہ پلیز، پلیز بھیجیے اس گا کو پلیز۔ یاد ضرور کیونکہ کر، ٹھیک ہے؟ ہاں نماز کا تعوذ یہی ہے، نماز کا اس میں ہم اچھا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی سلام سے پہلے پڑھنے کا ہے؟ نہیں، یہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہے نا۔ کرنے کے لیے جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھتے ہیں نا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف اتنا نہیں پڑھنا۔ اچھا، دوسری بات بھی فہمینہ نے بڑی اچھی بتائی کہ دیکھیے غیبت، ٹھیک ہے؟ غیبت پر صبر کرنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، کیوں؟ اور اتنا مشکل، الحمدللہ ہم غیبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کہ بلا وجہ فن کے لیے نہیں کرتے، مگر کسی سے ذرا سا بھی ہمارا دل دکھا ہوتا ہے تو ہم اور دوسرے کو بتاتے ہیں۔ ہمیں دوسروں ذرا کو سا بتاؤ۔ موقع ملتا ہے تو ہم پھر
وہ اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس پر صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے یہ نہیں کہ ہم اس غیبت سے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہمارا دل دکھا بھی ہوا ہو کسی سے، مگر غیبت گناہ اپنی جگہ گناہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سے اللہ سے بہت معافی اور بہت ہی زیادہ کوشش کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت صبر دے دے کہ غیبت کا اتنا موقع ہوتا ہے، اس وقت ہمارا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں کچھ بول دیں. اچھا ہم نہیں بولتے، اچھا نہیں بولتے. اگر کسی میں اچھائی ہے تو وہ تو ہم بولتے نہیں، اور نہیں دو مگر آپ نے برائی کی ہم اس میں 4 اور ایڈ کر دیتے ہے کہ ہیں. بولتے یس ہیں الحمدللہ. لیکن دیکھیں یہاں پر جو میں جس چیز پہ ہمیں کنٹرول مشکل ہوتا ہے وہ جیسے فہمینہ نے بتایا کہ ہمیں کسی کی بات سے تکلیف جب ہوئی ہوتی ہے، اور جب کہیں محفل میں کوئی 2 بندے اس کے بارے میں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں ہاں تو ہم بھی ہم شامل 4 ہو ملا جاتے دیتے ہیں اس میں. شامل ہو جائیں. کہ ہم اس میں 4 ملا کے شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بڑی یہ ہے آسان موقع غیبت کرنے کا کہ سچ 2 میں. یس بندے پہلے سے کر ہی رہے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس نے تو میرے ساتھ بھی ایسا کیا ہے تو ہم بھی جب فوراً ہاں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو اچھا نسیمہ آج نئی کلاس نہیں ہوگی، صرف آج ڈسکشن ہی ہوگا؟ نئی کلاس تو ہے ٹھیک ہے، لیکن آج کی جو سبق تھا اتنا اہم تھا کہ میں نے سوچا اس پر غور و فکر ضروری ہے. اس سے نہیں یہ ضروری ہے اور یہ جی لمبا جی بھی بہت تھا کافی. ضروری، کیونکہ دیکھیں لمبا تھا. یہ باتیں ہمارے لیے ایوری ڈے کے لیے ہمارے اگر ہم ہمارے سوچیں لیے ہاں کہ ہمیں اتنی خامیاں ہمیں نظر آئے گی اگر ہم ان آیت کے آئینے ہاں میں خود کو دیکھیں گے تو. یہی کہہ رہی ہوں یہ لمبا بھی بالکل ہے اور صحیح ابھی کہا. یہی کافی ہے. اچھا اب ہم جلدی سے اس حدیث کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی مالک الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملانی او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. دیکھیں یہ حدیث بھی کتنی ضروری ہے. اب چلو یہ جو باتیں ہم آج اس پر ریویژن نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ذکر کے ہمیں فوائد الحمدللہ تھوڑا بہت سنا ہوا ہے، اور ہمیں بس ایک یاد دہان نہیں کرنا ہے کہ ہمیں وقت ضائع نہ کریں، اور یہ جب بھی بیٹھے خالی تو ذکر کریں. اچھا آپ دیکھیں صلات کو نور کیوں کہا گیا؟ ٹھنڈا چاند کی طرح ٹھنڈا ہوگا نور. صلات کل صلات پہ سے جب گزریں گے تو نماز کا جو نور ہے وہ ہمیں روشنی دے گا. ماشاءاللہ. مگر دنیا میں بھی نور کا کچھ فائدہ ہوگا صلات کے نور کا؟ جی نماز کہتے ہیں برائی سے روکتی ہے اور بے حیائی برائی سے روکے گی، بے حیائی سے برائی سے. نماز پڑھنے سے ہدایت کے نور ہمارے اندر آئے گا، اور اس نور کی روشنی میں ہم چل سکیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اچھا وَالصَّدَقَةُ برہان، صدقہ برہان کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دلیل ہے صدقہ کہ کیونکہ اسلام جو ہے دلائل پہ مبنی ہے نا. بالکل. تو کس چیز کی دلیل ہے صدقہ؟ قرآن. ماشاءاللہ. دیکھیں صدقہ جو ہے انسان کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ مال کی محبت کے ہر انسان میں ہوتی ہے، اور وہ جب انسان اپنا مال صدقہ کرتا ہے یا اپنا وقت نکال کے کسی کے لیے کچھ اچھا کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کبھی غصے میں ہوتا ہے کسی سے اور پھر مسکرا کر اللہ کی رضا کے لیے بات کر لیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ سارے صدقات انسان کے ایمان کا کیا ہے؟ برہان ہے، ایمان کی دنیا دلیل ہے. مومن ہونے کی علامت ہے. ہاں انسان اپنے ایمان کو سچا ثابت کرتا ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. اچھا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر جو ہے وہ کیا ہے؟ چاند کی روشنی ہے، نہیں ہے. مومن کا ہتھیار ہے. صبر جو ہے وہ روشنی. دیکھیں ضیاء
اور نور میں کیا فرق ہے؟ دونوں طرح سے نور ضیا ٹھنڈی جو ہے روشنی، وہ چاند ٹھنڈی روشنی کو کہتے ہیں، اور نور جو ہے گرم روشنی. نور میں حرارت اور روشنی ہوتی ہے، حرارت حرارت ہوتی نور میں اور نہیں، دیا میں حرارت اور ضیا میں ضیا میں حرارت حرارت ٹھنڈک نہیں اور دونوں روشنی چیزیں ہوتی ہوتی ہے۔ ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سورج ہے اس طرح سے۔ تو کس طرح سے صبر سے کیا روشنی ملتی ہے؟ صبر، کیونکہ اگر آپ کہہ رہی ضیا میں صبر دونوں سے طرح ایمان کی روشنی حرارت ہے۔ ملتی ہے، مضبوط ہوتا ہے، دل ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی روشنی ملتی ہے۔ صحیح ہے۔ انرجی آتی ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ صبر 3 طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جی ان ساری چیزوں کو ذہن میں لائے اور سوچے کہ جب انسان اللہ کے اطاعت میں صبر کرے گا، جب اللہ سے ناراضگی کے کام پہ صبر کرے گا، بچ جائے گا، اور جب وہ اپنی مصیبتوں پہ صبر کرے گا تو اس کے لیے روشنی کیوں ہو جائے گی؟ کس بات کی روشنی ہو جائے گی؟ وہ ایمان کام ہو جائے گا نا، بہت ٹھنڈک پہنچے گی، ایمان کی روشنی ہو جائے گی۔ ایمان کی روشنی ہوگی۔ اس میں ایک اللہ کی گہری رضا بات، حاصل ہوگی نا اس کو۔ ہاں ہاں، اللہ کی رضا اللہ حاصل تعالیٰ ہوگی، کی رضا ہدایت کا حاصل نور ملے گا۔ لیکن ایک اور بڑی بات ہے، دیکھیے، جب انسان ان ساری چیزوں صبر کے ذریعے انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کا نفس کیا ہے؟ اس کے جذبات ہے نا، جی، اپنے جذبات پر جب انسان کو کنٹرول آ جاتا ہے تو کنٹرول ٹھنڈا مل جائے کرنے گا۔ میں کامیابی ہوتی ہے، اپنے ہاں، اس آپ کو میں غصہ کامیابی ٹھنڈا ملتی ہے، کرنے کی۔ اس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، اس کے پاس اس کی سمجھ زائل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جس انسان میں صبر نہیں ہوتا اس کے اندر سمجھداری بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک سمجھدار انسان کا دماغ جو ہے وہ تمام منفی جذبات سے پاک ہوتا ہے جب وہ اچھے فیصلے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے روشنی ہے صبر، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی؟ ہاں جی جی، بالکل مومن صحیح۔ کا ہتھیار ہے۔ ہاں، مومن کا ہتھیار بھی ہے۔ اچھا، اب قرآن حجت ہے لکا او علیہ کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن دلیل ہے، مطلب ہاں، دلیل ہوتی ہے۔ دلیل حجت ہے۔ کا مطلب ہے دلیل ہے ہمارے لیے، ہمیں تو اب یا تو تمہارے لیے یا علیہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے سب کے اوپر نا، تمہارے لیے، سب کے اوپر، تمہارے اوپر، نہیں، لکا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے فیور میں، ہمارے علیہ کا means ہمارے خلاف، ٹھیک ہے؟ ہمارے خلاف۔ اچھا اچھا، ہاں، لکا جب لام استعمال ہوتا ہے حجت لکا تو تیرے لیے حجت ہے، تیرے فائدے میں حجت ہے۔ حجت علیہ کا مینس تیرے خلاف حجت ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گواہی تو دونوں طرح سے ہوتی ہے نا، یا ہمارے لیے ہوتی ہے یا ہمارے خلاف ہوتی ہے۔ تو قرآن کس طرح سے ہمارے لیے دلیل بنے گا؟ خلاف، ہمارے خلاف بنے گا۔ نہیں، جب نہیں، ہم اس پر عمل کریں گے، عمل کریں تو پھر جب وہ عمل ہمارے کریں گے نجات کا ذریعہ اور بنے۔ جب عمل نہیں کریں گے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ہمارے خلاف گواہی دے گا قرآن۔ یس، انسان قرآن کو پڑھے گا، سیکھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا عمل کرے گا۔ تو قرآن اس کے لیے حجت اور دلیل اور گواہ بن جائے گا کہ اللہ اس بندے کو تو جنت میں داخل کر، کیونکہ اس نے میرا حق ادا کیا، ٹھیک ہے؟ کیا قرآن کا کوئی حق ہے؟ اس کو بالکل، پڑھنا، اس کے بالکل ہے، پڑھنا، پڑھنا، مطابق سمجھنا سمجھنا، اور اس کے میم 5 مطابق حق عمل ہے۔ کرنا اور مطابق دوسروں چلنا، کو بھی اس کے مطابق بتانا۔ دکھانا۔ فیمین آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ علم حاصل کرنا اور میم 5 حق ہیں، ہاں، 4 کے 5 حق ہیں۔ ایک ہے کہ اس کے لفظوں کو صحیح ادا کرنا، اس کے صحیح معنی اور تفسیر کرنا، اور ایک ہے کہ اس پہ عمل کرنا، ایک ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ 4 حق۔ نہیں، 5 ہے۔ اس کی تشریح، اس کی وضاحت کو سمجھنا، اس میں جو کچھ احکامات ہیں ان کو سمجھنا، سیکھنا، اور پھر عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پھیلانا۔ پہنچانا۔ دوسروں تک پہنچانا۔ دوسروں تک پھیلانا۔ بالکل، ہاں، بے شک ایمان تو پہلی بات ہے۔ تو اچھا، اب قرآن ہمارے خلاف کب بن سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے، کب کسی کے جب خلاف؟ جب ہم اس پہ نہ جب عمل ہم کریں اس پر گے، عمل اپنے نہیں حق کریں میں وہ گے، اللہ پڑھنے دکھائیں گے۔ اس پہ عمل نہ پڑھیں کریں گے گے، مستحق نہیں نہ اس ادا کو، کریں گے۔ ہاں،
اس کا حق نہ ادا کریں، اس کے مطابق عمل نہ کریں، پڑھ بھی رہے پھر بھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، نہ کریں، کے مطابق ہم نے جو کچھ سیکھا عمل نہ کرے، یا پھر دوسروں کو علم ہوتے ہوئے دوسروں کو نہ بتائیں، تو یہ پھر قرآن کے خلاف ہم کر رہے ہیں، حق نہیں ادا۔ ہاں، دنیا کے مقاصد کے لیے قرآن سیکھنا، ریاکاری کرنا، لوگوں میں اپنے آپ کو نیک بتانے کے لیے قرآن کی آیات کوٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ تھوڑا سا بھی علم ہو تو وہ لوگوں میں، اگر دیندار لوگوں میں بیٹھے تو بڑا آیات کو کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مگر وہ خود اس پر عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اپنے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا عمل سب سے پہلے ضروری ہے، پھر دوسروں کو آپ کیونکہ جب ہماری نیت اللہ تو جانتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود تو نہیں کچھ کر رہا اور دوسروں کو بڑا کوٹ کر رہا ہے آیات کو، تو یہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اچھا، پھر کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها، یہ کیا ہے؟ تمام انسانوں، تمام انسان، ہاں، کلو نفس انسان، تمام انسان، یغدو کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، کرنا، اب ہر انسان اٹھا، صبح کیا، دن شروع کیا، بائعن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، وہ لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یعنی کہ تجارت سے مطلب معاملات کرتا ہے لوگوں سے، تو وہ جو اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ نبھاتا ہے۔ تو وہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب جو بھی اعمال اس نے کیا اس سے اس نے یا تو خریدا، ٹھیک ہے، با کا مطلب خریدنا ہے، اور بیچنا بھی، دونوں ہی ہوتا ہے۔ باشت شرع کا مطلب شرع کا مطلب بیچنا خریدنا دونوں، با کا دونوں مطلب آتے ہیں۔ اوپر خریدنا ہے، تو اس نے اپنے نفس کو خریدا، فمعتقھا، معتق عتق کسی کو پتہ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ غلام کو کیا کہتے ہیں؟ غلام آزاد کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عتق۔ آتا، معتق مطلب وہ آزاد کرتا ہے اپنے نفس کو۔ اچھا، معتقہ، اب کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل الناس یغدو فبائع نفسہ نفسہ، اپنی اپنے غلام نفس کی کو طرح آزاد اپنے نفس کو کرتا ہے۔ آزاد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ ہر صبح انسان صبح کرتا ہے، اپنے نفس کو خریدتا ہے اور اس کو غلامی سے چھڑاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے آزاد کرتا ہے اپنے نفس کو۔ اب اپنے نفس کو آزاد کرتا ہے، یہاں پر مطلب ہے کہ اپنے نفس کو عذاب سے بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ انسان صبح اٹھا، پھر اس نے کام کاج شروع کیے، اپنا دن شروع کیا، اپنے معاملات شروع کیے، تو ایسے معاملات کیے جس سے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح سے شام تک اس نے ہر عمل میں اللہ کا خیال کیا، اللہ کی فرما برداری کی اور اپنے نفس کو بچا لیا عذاب سے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، او موبقھا، اب کیا ہے؟ وبقا کا مطلب ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ باقی رکھنا، باقی رکھنے سے ہے، نہیں، بچا لے، اس کو ہلاک کرنا، ٹھیک ہے۔ ہلاک کرنے والا۔ تو اب یا تو او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا، ٹھیک ہے، منیا، یا تو اس نے ایسے اعمال کیے، ایسے کام کیے جس سے اپنے نفس کو عذاب سے بچا لیا، یا اس یا نے اپنے پھر نفس کو اپنے نفس کو ہلاک کر لیا، ہلاک کر دیا۔ رحمت سے محروم کر لیا۔ اور دیکھیں یہاں پر غور کی بات یہ کہ کل الناس، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان، جب بھی ہم صبح کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک نیا دن آتا ہے کہ اب اس دن میں ہم یا تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں۔ اور یہ ہر دن جو ہے ہمارے اس دونوں طرح سے اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، گویا کہ ہم یا تو جنت کی طرف چل رہے ہوتے یا پھر ہم جہنم کی طرف۔ تو گویا اپنے نفس کا دو طریقے سے سودا کرتا ہے۔ بالکل، انسانی زندگی میں ساکت نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے،
اور ہم بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں کر کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اب یہ تو اس پر زیادہ ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس میں بہت زیادہ سوچ و بچار نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی ہمیں جہنم سے قریب کرنے جہنم سے قریب اور یا پھر وہ چھوٹی سی نیکی ہم نے کی، کسی وہ کو ہمیں جنت سے قریب کر پاس دے. سے کوئی چیز ہٹا دی جس سے ہمیں ڈر لگا کہ شاید کسی کو اس سے چوٹ کسی لگ کو چوٹ لگ جائے. تو اس سے ہم نے جنت کی طرف ہم چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائی جا رہی ہے اس بات کو. اب جو مجھے لگتا ہے کہ 12 بج گئے ہیں تو نیا لیسن آج کے دن چھوڑ دیں. ہاں میرا تو یہی ہے. ویسے بھی ہم نے بہت سی باتیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہم نے سیکھی ہیں بہت باتیں. جی بہت بہت اخلاص سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا تو ہی پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دینے والا آمین ثم آمین. تو ہمیں عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا کر. آمین. نسیمہ ایک سوال ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین ہاں، اس کو ہم نے یہ چھوڑا خلا تھا. کو پورا درمیانی کرتا ہے. خلا پور کرتا ہے. کیا سبحان مطلب؟ اللہ، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعریف پاک ہے اللہ. اللہ پاک ہے اللہ پاک عیب سے پاک. کیا، کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ ہر برائی سے. ہر برائی سے. ہاں، ہر برائی، عیب ہر سے پاک. کمزوری، ہر نقص سے پاک ہے اللہ. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ہم نے اللہ کی پاکی بیان کی. پھر والحمدللہ، والحمدللہ کیا ہے؟ تعریف کے شکر قابل. ہم تعریف نے کے قابل. ہر تمام چیز تعریف اللہ اللہ کے کے لیے. لیے. تعریف کے حمد قابل. میں خالی صرف تعریف ہوتی ہے؟ الحمد میں آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے. یہ الحمد میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ خاص شکر ہوتا ہے کہ اللہ وہی کا تعریف کے شکر ادا قابل ہے. کیا. تعریف کے ساتھ تسبیح کرنا، شکر کرنا، تعریف اور شکر. ٹھیک ہے، تعریف اور شکر. حمد کے 2 معنی ہے. ٹھیک ہے، ہم میں شکر بھی ہے اور ہم میں تعریف بھی ہے. تو ہم اللہ کی، ہم کیوں اللہ کے چلو تعریف کرتے ہیں، ہم کیوں تعریف کرتے ہیں اللہ کی؟ کہ وہ اتنی تعریف ہمیں تعریف کے نعمتیں لائق دی ہیں اس نے ہمیں، لائق، وہ یکتا ہے اور تعریف کے لائق ہے. اور ہمارے وہ خالق ہے ہمارا، وہ مالک ہے ہے. ہی اس لیے کہ اس کی تعریف. مالک مدبر. مدبر. اچھا، پھر ہم شکر کیوں کرتے ہیں اللہ کا؟ کیونکہ اس کیونکہ میں یہ نوازا ہے. نعمتوں کا نعمتیں دی ہیں. شکر کرتے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری جو زندگی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے. وہی ہمارا اچھا انجام کرے گا انشاءاللہ. تو اس وجہ سے ہم حمد میں اچھا. تو جب انسان سچے دل سے سوچ کر سبحان اللہ اور دل میں آئے کہ یا اللہ تو کتنا پاک ہے، تو ہر نفس سے پاک ہے، اور الحمدللہ میں پورا دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر اور ادا کر. تعریف ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تملانی یہ کیا ہے؟ تسنیہ ہے، واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ تسنیہ ہے. جواب اس کا ماشاءاللہ، یہ تملانی تسنیہ ہے. تسنیہ ہے. دو چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں ماشاءاللہ، یہ 2 کلمات کیا کرتے ہیں کہ وہ آپس میں جوڑتے ہیں ایک دوسرے کو، بھاری ہو جائے. وہ بھر دیتے ہیں. میزان میں بھاری ہو جائے. آسمان اور جان زمین کے کا اعمال خلا کے ہوتا ہے، اس مطابق. کو بھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ملا کا مطلب بھر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ملا جو وہ ہوتے ہیں نا سردار، ان کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کے اندر جو ان کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو متاثر کر دیتی ہے، لوگوں کے دلوں میں جسے روب ڈال دیتی ہے. تو تملا بھر دیتے ہیں. اللہ کا شکر، اللہ کی حمد تو بھر دیتی ہے. کس چیز کو بھر دیتی ہے؟ زمین اور آسمان کی زمین اور اکثریت بیچ کے حصے کو. کی خلا. زمین اور آسمان کے درمیان کے پورے خلا کو بھر دیتی ہے. کس چیز سے بھر دیتی ہے؟ اپنی روشنی سے. روشنی، نور سے، اجر و ثواب سے بھر دیتی ہے. اجر و ثواب سے. ہاں، ہمارے لیے اجر و ثواب سے یہ اتنا سارا اجر و ثواب ہے اس میں. اچھا، بس صلاۃ و نور تو کر لیا تھا، تو بس یہ اس کا مطلب ہے آج کی حدیث پوری کر لی ہم نے. ٹھیک ہے جی بس یہی نہیں. تو ہمیں اس میں اتنا سبق ملتا ہے اس ٹکڑے میں کہ ہمیں جب بھی خالی وقت ہے تو کچھ بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ پڑھے ہیں. زبان میں اگر ہمارے یہ کلمات ہے تو الحمدللہ، سبحان اللہ، اور دل میں احساس شکر ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے
हमारा मीजान बढ़ता चला जाएगा अब ठीक है कोई अच्छी चीज देखते हैं जैसे परिंद चरिंद को, तो सुभान अल्लाह का बहुत कहना चाहिए। कायनात पर चलने फिरने गौर करने से गौर व फिक्र गौर व फिक्र से सुभान अल्लाह। चलो माशाल्लाह आई एम ग्लैड आप लोगों ने अच्छे जवाब दिए और फोकस रखा। अल्लाह ताला से बहुत बहुत ही ज्यादा दिल से इखलास से दुआ कर लें आप सब आमीन सुम्मा आमीन। हमारी कमजोरियों कोताहियों से दरगुजर करके हमें ये आमीन। सारी खैर की बातें हमें उस पर अमल करने वाला बना दे और हमें सबसे आमीन सुम्मा हमें आमीन। सबर करने वाला बना, साबिरीन में शामिल या रब्बल आलमीन। हमें सबर करना।